اب جب معراج سے واپس تشریف لے کے آئے، وہاں پہ جتنی باتیں ہوئی وہ ختم ہوئی، حضرت ام ہانی کے گھر آئے، اللہ کے رسول تشریف لانے کے بعد حضرت ام ہانی سے فرماتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ہوا۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں بس کیجیے، لوگوں کو مت بتائیے اس کے بارے میں، کیونکہ لوگ یقین نہیں کریں گے۔ اتنے وقت میں وہاں سے یہاں تک، رات کے تھوڑے سے حصے میں وہاں سے یہاں تک زنجیر بھی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کر رہے تھے وہ پانی بھی ابھی سوکھا نہیں تھا، پانی بھی کچا تھا، بستر بھی گرمش تھا۔ تو اتنا بڑا سفر وہاں سے یہاں تک اتنے کم وقت میں ہو گیا، یہ لوگ یقین نہیں کریں گے، آپ اپنے اندر بات رکھ دیجئے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، میں حق بات پیدا کرنے کے، حق بات بولنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، میں حق بات چھپانے کے لیے نہیں، حق بات بولنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ الغرض جب یہ بات چاروں طرف پھیل جاتی ہے، ابو جہل دوڑتا ہوا کس کے پاس جاتا ہے معلوم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ اے ابو بکر صدیق ذرا یہ بتا، کوئی آدمی مکہ سے بیت المقدس، بیت المقدس سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے عرش پر، عرش سے کرسی پر، کرسی سے بیت المعمور پر، کہاں رب کے پاس جا سکتا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے نہیں، یہ نہیں جا سکتا، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ تو ابو جہل کہتا ہے تمہارے نبی دعویٰ کر رہے ہیں، تمہارے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں تک گیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ میرے نبی کہتے ہیں تو سچ ہے، اگر یہ میرے نبی کا قول ہے تو سچ ہے، کیونکہ میرے نبی کے علاوہ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اب ابو جہل جب وہاں مایوس ہو گیا، پھر نبی کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا، کیا پورے قوم کے سامنے بول سکتے ہیں؟ آپ بول سکتے پورے قوم کے سامنے؟ کیوں نہیں بول سکتا؟ ضرور بولوں گا، بلاؤ سب کو۔ پورے قوم کو بلایا گیا، سب لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معراج کا پورا واقعہ سنایا۔ تو لوگوں نے مذاق اڑایا، کافروں نے مذاق اڑایا، تالیاں بجائے۔ آج ہم تالیاں بجاتے ہیں نا، ویسے تالیاں بجائے۔ ہماری حکومت کبھی کبھی کہتی ہے تالیاں بجاؤ، بھاگ جائے گا، جو بیماریاں بھاگ جائے گی، تو ایسے ہم تالیاں بجاتے نہیں، ویسے تالیاں بجائے۔ کسی نے ہنسی مذاق کیا، کسی نے کیسا کیسا کہہ دیا، الغرض مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک کافر تھا، اٹھ کر کے کہنے لگا کہ ہم تو بچپن سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی بیت المقدس کبھی نہیں گئے، آپ یہ بات بتائیے کہ بیت المقدس کے اندر کتنے دروازے ہیں، بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، بیت المقدس میں کتنے ستون کھڑے ہوئے، کتنے کھمبے لگے ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی آپ نے نہیں گیا۔ اتنا سوال کرنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل پوری بیت المقدس اٹھا کے لے کے آ جاتے ہیں، پوری بیت المقدس اللہ کے رسول کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنے دروازے ہیں، اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے ستون لگے ہوئے ہیں۔ پھر کفار و مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کیا، یہ بول کر کے آپ نے کسی سے سن لیا ہوگا۔ کافر بھی کیسا کافر تھا وہ زمانے کا، اللہ اکبر، باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ دیکھو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے کسی سے سن لیا ہوگا، سن کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا یہ کوئی نئی بات بتائیے، ایسی بات بتائیے جو ہم لوگ ابھی تک سنے نہیں ہیں اور ہمارے وہم و گمان تک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے 3 قافلے ہیں جو رستے میں ہیں، 3 قافلے رستے میں ہیں۔ ایک آج مغرب کے وقت پہنچ جائے گا، یعنی صبح کو بھی پہنچ سکتا ہے، صبح کو پہنچ جائے گا، اور یہ قافلہ جو ہے 4 شنبے کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے پہنچے گا، ایک قافلہ 4 شنبہ کے دن دوپہر کے وقت پہنچے گا۔ اور پہلا قافلہ مقام روحہ میں ہے، دوسرا قافلہ مقام ذی مرہ میں ہے، تیسرا قافلہ جو ابھی صبح کے وقت پہنچنے والا ہے مقام تنعیم میں ہے۔ لیکن سنو، جب میں پہلے قافلے سے گزر رہا تھا، جب حضرت جبرائیل مجھے لے کر کے جا رہے تھے، معراج کی رات میں جب جا رہا تھا، میں جاتے جاتے کیا دیکھ رہا ہوں کہ اس قافلے میں سے ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، اور وہ قافلہ والا اس اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا تھا، تو میں نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پہ ہے، جاؤ وہاں پر مل جائے گا۔ تو ان لوگوں نے بیک وقت ہو کر کے یہی کہا تھا کہ محمد کی آواز یہاں پر کیسے آ رہی ہے، کیونکہ محمد تو مکے میں ہے، تو پھر یہاں پر آواز کیسی آئی؟
یہ काफिले का हुआ। दूसरे काफिले में जब मैं गुजर रहा था, मेरी बुराक, मेरी सवारी जब वहां से गुजर रही थी, तो उसके तेज हवा की वजह से, उसके तेज हवा की वजह से दो लोग ऊंट से गिर गए थे। दो लोग ऊंट से गिर गए थे, परेशान हो गए थे। और जब मैं तीसरे काफिले के करीब से गुजरा था तो कुछ शुतुरमुर्ग पर सवार थे, उन लोगों को ठंडी लग रही थी, आपस में वो लोग कंबल की बातें कर रहे थे। अब ये नई नई बातें हुई। काफिला कहाँ है मालूम नहीं, रूहा में है, ज़िबुर्रा में है, मकाम तनईम में है, मक्का वाले ने अभी नहीं देखा। ये नई नई बातें हुई तो उन काफिरों ने क्या कहा, ठीक है आपकी बात का हम इंतजार करेंगे, काफिले को आने दीजिए तब जाकर के यकीन करेंगे। अब काफिले का इंतजार हो रहा है। पहला काफिला दूसरे दिन सुबह ही पहुंच गया, तीसरा काफिला चारशंबे के दिन दोपहर के वक्त पहुंच गया, चौथा काफिला चारशंबे के दिन शाम के वक्त पहुंच गया। तीनों काफिला वालों को बुलाया। बुलाने के बाद वो जो निशानियां बताए थे कि जब सवारी गुजरी थी तो गिर गए थे, ऊंट जो खो गया था, मेरे आका ने बताया था, जो आपस में ठंडी लग रही थी, ये सब बताए थे। तो मक्का के काफिरों ने ये निशानियां पूछना शुरू कर दिया, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हादसा हुआ था? तो पूरे काफिले वाले ने कहा हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था कि वहां पर मोहम्मद की आवाज आई थी, वहां पर हमारे नबी की आवाज आई थी। तो जब ये तस्दीक हो गई, तस्दीक होने के बाद अल्लाह ने जिसको ईमान की दौलत देना चाहा, जिसको अल्लाह ईमान की दौलत से नवाजना चाहा, उसी वक्त मुसलमान हो गए, और जो पक्के काफिर थे वो काफिर के काफिर ही रह गए। इससे बड़ा मौजज़ा और क्या हो सकता है। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।